سیکنڈ ایئر نفسیات چیپٹر 4 اسٹوڈنٹس یہ سیکنڈ ایئر کی نفسیات کا چیپٹر 4 ہے. چیپٹر کا نیم ہے رہنمائی اور مشاورت، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ. آج کے ٹاپک میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے انٹروڈکشن ٹو گائیڈنس، رہنمائی کا تعارف. رہنمائی کا تعارف کیا ہے؟ رہنمائی کا لفظی معنی ہے راستہ دکھانا، یعنی کہ کسی کو بتانا، کسی کو رہنمائی کرنا کہ کہاں جانا ہے، کس طرح یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں رہنمائی. رہنمائی کو عام طور پر کسی فرد کی مدد یا اعانت کرنے کا عمل سمجھا جاتا ہے. رہنمائی یعنی کہ رہنمائی ایک ایسا پروسیس ہے، ایک ایسا عمل ہے یا ایک ایسی چیز ہے جو کسی دوسرے شخص کو اس کی مدد کرنا یا اس کو اس کے بارے میں ہیلپ کرنے کو رہنمائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مدد کرنے کا یہ عمل عام طور پر کسی تجربے کار ماہر علم کے ذریعے انجام پاتا ہے. وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو رہنمائی کرنے کا عمل ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، یعنی کہ رہنمائی کیسے کی جاتی ہے اور رہنمائی کن سے ہم لے سکتے ہیں. یعنی کہ رہنمائی ہم ان لوگوں سے، رہنمائی کا جو عمل ہے وہ زیادہ تر ماہر علم کے ذریعے لی جاتی ہے. یعنی کہ ان لوگوں سے رہنمائی آپ لے سکتے ہیں جو لوگ ایکسپیرینسڈ ہیں یا پھر ان کو زیادہ علم ہے. جیسے کہ ہم مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں، ہم اگر گھر سے بات شروع کریں، اگر آپ چھوٹے بچے ہیں اپنے گھر میں اور اگر آپ کسی چیز میں پریشان ہیں، کسی کام میں، تو آپ کس سے رہنمائی لیتے ہیں، کس سے آئیڈیا لیتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں؟ آف کورس آپ اپنے پیرنٹس سے لے سکتے ہیں، کبھی ماما سے، کبھی آپ اپنے پاپا سے. اکیلے میں ماما سے بات کرنا، ان سے مشورہ لینا کہ میں کیا کروں، مجھ سے کام نہیں ہو رہا. سمجھ آئی؟ یعنی کہ رہنمائی. اور اگر آپ زیادہ لیول پہ جائیں تو یہ ایسے آج کل کاؤنسلنگ بہت زیادہ ہے ڈیمانڈ میں. کاؤنسلر جو ہوتے ہیں ان کے آفیسز ہوتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں لوگ یہ رہنمائی لینے، گائیڈنس لینے یا مشورے لینے. لیکن اس پروسیس میں فیس وغیرہ کا سسٹم آ جاتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ مشورے ماہر علم یعنی کہ اپنے پیرنٹس سے جو آپ سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں، وہ تجربے کار ہوتے ہیں، ان کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، ان سے لیتے ہیں آپ مشورے. پھر کاؤنسلر آ جاتے ہیں، سوشل ورکر آ جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ آ جاتے ہیں. یہ سارے لوگ یہ ہوتے ہیں ماہر علم جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں. رہنمائی کی یہ سادہ سی تعریف اس موضوع کو جامع اور تفصیلی تصویر پیش نہیں کرتی. اس لفظ رہنمائی کے عمل کی وسیع تر مفہوم کو جاننے کے لیے ماہرین کی بیان کردہ تعریفوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ایک ایسا عمومی تصور اور مفہوم معلوم کر سکیں جس پر زیادہ تر ماہرین کا اتفاق ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم رہنمائی کے عمل کو زیادہ جاننے کے لیے آگے اور دیکھتے ہیں کہ رہنمائی اصل میں ہے کیا، رہنمائی کیوں ہوتی ہے اور کس لیے ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. اس کو ہم جاننے کے لیے آگے چیپٹر میں آگے جو ٹاپکس دیے گئے ہیں ان کو ہم پڑھیں گے، پھر ہم سمجھیں گے رہنمائی اور مشاورت کیا ہوتی ہے. اچھا اسٹوڈنٹ، شارٹ کویشچن کی طرح سے بات کریں تو جو فرسٹ لائن یہ ہائی لائٹ ہے پینسل سے، آپ اس کو لائن لگا لیں، یہ ڈیفینیشن کے طور پہ یوز ہو سکتی ہے. باقی جو پیراگراف ہے وہ اس لائن سے یوزفل نہیں ہے. یہاں سے لے لیں، رہنمائی کی یہ سادہ سی تعریف سے لے کر یہاں تک یہ پیراگراف یوزفل نہیں ہے. اس کا کوئی کویشچن نہیں بن سکتا. باقی جو پہلی ڈیفینیشن کے لیے یوز ہو سکتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں رہنمائی کی مختلف تعریفیں جو کہ ڈیفرنٹ ماضی میں جو مختلف لوگوں نے دی ہوئی ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنے مطابق رہنمائی کو بتایا ہے کہ رہنمائی اصل میں ہوتی کیا ہے. سب سے نمبر 1 پہ ہے جونز. پھر اس طرح باری باری ہم ان کو ریڈ کریں گے. اچھا اسٹوڈینٹس، پوائنٹ نمبر 2 لیکچر کا آج کہ آپ نے یہ جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں بک کے اندر جو نیمز کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ ایگزامز میں آپ نے کیسے لکھنی ہے. آپ نے ہمیشہ یہ جو کوماز کے اندر لکھے ہوتے ہیں نا، یہ آپ نے سیم ٹو سیم ورڈ بائی ورڈ ان کو یاد رکھنا ہے اور ورڈ بائی ورڈ لکھنا ہے. اپنے سے نہیں، ان کو ہم سیلف رائٹنگ میں نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ ڈیفینیشنز ان کی کوئی بھی ہوتی ہیں، تو آپ ان کو ایسے ہی لکھیں گے. ٹھیک ہے. باقی جو اس کے علاوہ ڈفرینٹ لانگ کویشچن میں جب آ جاتے ہیں تو اس میں آپ سیلف رائٹنگ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی ڈیفینیشنز کے لیے جیسے جونز کی ہے اور بکل کی ہے، اس میں آپ چینجنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جونز نے کیا کہا؟
جونز 1963 نے رہنمائی کی تعریف یوں کی ہے: ایک فرد کی طرف سے فراہم کی گئی ذاتی مدد جو کسی فرد کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے یا وہ اپنے مقصد کو کس طرح بہتر انداز میں حاصل کر سکتا ہے، یہ اسے ایسے مسائل حل کرنے میں مدد دیتا ہے جو اس کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب جونز نے سمپلی بات کہی ہے، جو کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ رہنمائی وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک فرد دوسرے فرد کو سے سمجھاتا ہے۔ اگر ایک فرد پریشان ہے، وہ دوسرے فرد کے پاس جاتا ہے کہ بھئی میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے یہاں جانا ہے، میں کیسے جاؤں، یا پھر مجھے سبجیکٹ چوز کرنا ہے آگے یونیورسٹی کے لیے، میں کون سا چوز کروں، اس طرح کے جو مسئلے ہوتے ہیں، یا میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اس طرح کا مسئلے کے لیے جب وہ مشورہ پوچھتا ہے، دوسرا فرد اس کو اپنا یہ ذاتی مدد دیتا ہے، وہ اس کو اچھا مشورہ دیتا ہے، تو وہ اسے اپنا جو دوسرا پوچھنے والا شخص ہوتا ہے، اس کا جب یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہ کہلاتی ہے رہنمائی، ٹھیک ہے۔ اور یہ رہنمائی کب کی جاتی ہے؟ رہنمائی اصل میں تب کی جاتی ہے جب ہمیں روزمرہ زندگی میں مختلف چھوٹی چھوٹی پریشانیاں پیش آتی ہیں، تو تب رہنمائی کا عمل پیش میں آتا ہے۔ یہ ہر ایک کی زندگی میں عام ہے، ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو مسئلے کا شکار نہیں ہوگا تو پھر وہ کسی سے رہنمائی بھی نہ لے، ٹھیک ہے۔ سمپل سا تھا پوائنٹ۔ اب اس کے بعد سیکنڈ پہ ہے آربکل۔ آربکل 1957 کہتا ہے: مجموعی طور پر اس پر سب متفق ہیں کہ رہنمائی ایک ایسا عمل ہے جو فرد کو مجموعی طور پر مطابقت پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ان کے مطابق کہ رہنمائی ایک ایسا پروسیس ہے کہ فرد کی اس وقت مسئلہ حل کرنے میں مدد دیتا ہے یا اس کو اپنے مسئلے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ کبھی کبھار کچھ مسئلات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس ٹائم آپ کے دماغ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں، اور کسی سے جب آپ اس کے بارے میں مشورہ لیتے ہیں کہ میں کیا کروں، تو اس ٹائم پھر کسی اور کے سمجھانے سے انسان کے دماغ میں وہ بات سمجھ آتی ہے، اس کو مسئلے کا پوائنٹ سمجھ آ جاتا ہے، ہاں یہ بات ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا۔ ڈیفینیشن ہے میتھیوسن 1950 رہنمائی 1950۔ اب وہ کہتے ہیں رہنمائی ایک باقاعدہ اور مسلسل پیشہ ورانہ عمل ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ ڈیلی لائف پہ ہماری زندگی میں رہنمائی والا عمل آتا رہتا ہے، یعنی کہ آپ ڈیلی لائف میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے رہنمائی لے ہی لیتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی آپ کی رہنمائی کر ہی دیتا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ہمیشہ انسان کسی اسپیشل موقع پہ یا کوئی ایونٹ آئے، یہ ایک ڈیلی لائف جس میں ہر طالب علم کو انفرادی طور پر تعلیم دی جاتی ہے تاکہ وہ مدرسے میں تعلیم و ترقی، ذاتی نشوونما، معاشرتی تربیت اور پیشہ ورانہ آگاہی کے شعبوں میں اپنی ضروریات موضوع انداز سے پورا کر لے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو جائے۔ یعنی کہ اس کا مطلب کہ رہنمائی کا مقصد یہ بھی ہے، اور رہنمائی سے آپ کو یہ فائدے بھی ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو کہ وہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ آگے اپنی ترقی کے لیے کام کر سکتا ہے، اس کی پرسنالٹی بلڈ ہوتی ہے، اور وہ معاشرے میں بھی ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ تعلیم ہی، یعنی کہ ان کا مطلب ہے کہ تعلیم بھی ایک رہنمائی کا دوسرا طریقہ ہے۔ تعلیم کو بھی ایک آپ رہنمائی کا دوسرا طریقہ کہہ سکتے ہیں۔ فورتھ ڈیفینیشن ہے سی ایچ ملر کی۔ سی ایچ ملر 1961 کہتے ہیں کہ رہنمائی ایک ایسا عمل ہے جو تعلیم کے وسیع تر عمل کا حصہ ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رہنمائی بھی ایک تعلیم کا ہی حصہ ہے۔ اب تعلیم کے وسیع تر عمل، یعنی کہ تعلیم ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ یعنی کہ تعلیم کوئی لمیٹڈ چیز نہیں ہے، ایجوکیشن کبھی بھی لمیٹڈ نہیں ہوتی، نالج حاصل کرنا کبھی بھی لمیٹڈ نہیں ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی اس کی لمٹ نہیں ہے، آپ تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں کسی بھی موڑ پر۔ تو رہنمائی بھی تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ اس کا تعلق ہر فرد سے ہوتا ہے جس سے اسے اپنی زندگی کے لائحہ عمل میں منصوبہ بندی کرنے میں یوں مدد دی جائے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں موزوں فیصلے کر سکے اور ان کو پورا کرنے کے قابل ہو سکے، یعنی کہ
رہنمائی ہر فرد کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جب اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب اس کو اپنی زندگی کو سمجھنے کے لیے، زندگی کے ہر فیصلے کو کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی کسی موڑ پر رہنمائی کرنے کی پھر ضرورت پڑ جاتی ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکے اور اپنی زندگی کے ہر کام کو اور ہر مسئلے کو اچھی منصوبہ بندی ایک موضوع بیسک طریقے سے، اچھے طریقے سے حل کر سکے اور وہ اس کے حل کرنے کے قابل ہو سکے۔ آپ کو ایڈوائس یہی ہوگی کہ آپ کسی بھروسے مند انسان سے ہی رہنمائی لیں جو کہ آپ کی زندگی میں فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے۔ اب 5 پہ ڈیفینیشن ہے شرزر اینڈ سٹون کی۔ شرزر اور سٹون کے خیال میں رہنمائی یعنی کہ گائیڈنس کا لفظ انگریزی میں گائیڈ سے نکلا ہے۔ گائیڈنس کا ورڈ گائیڈ کے ورڈ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، جس سے مراد ہدایت کرنا، مدد دینا، اعانت فراہم کرنا، قیادت کرنا، معلومات فراہم کرنا اور باہمی تفاعل ہے۔ یعنی کہ انہوں نے یہاں پہ ان کے سارے میننگ بتائے ہیں۔ ہدایت سے، رہنمائی سے مراد کسی کو ہیلپ دینا، کسی کی لیڈرشپ کرنا، اس طرح کے، ٹھیک ہے۔ بس ان کے خیالات میں رہنمائی کی تعریف یوں ہے: رہنمائی یعنی کہ گائیڈنس کسی فرد کا اپنے آپ، ہمسیلف اور اپنے ماحول دنیا سے آگاہی حاصل کرنے کا عمل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گائیڈنس کا مطلب ہے کہ انسان کا اپنے آپ اور دنیا سے آگاہی، دنیا کو جاننے کا ایک عمل ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں۔ انہوں نے اس کے 3 پوائنٹس بنائے ہیں۔ اب وہ پوائنٹس کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ رہنمائی کیسے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا رہنمائی کا پہلے عمل، پھر مدد، پھر فرد آتا ہے۔ نہیں، رہنمائی میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ رہنمائی میں شامل ہوتی ہیں عمل، پروسیس، مدد، ہیلپ، فرد۔ اب وہ پروسیس کیسے ہوتا ہے رہنمائی کا؟ رہنمائی ایک منفرد عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ان وظائف اور اقدام کا ایک سلسلہ ہے جو درجہ بدرجہ مقصد کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز کا نام نہیں ہے عمل۔ رہنمائی ایک چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے۔ رہنمائی میں ایک پروسیس ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ رہنمائی میں جب کسی کی رہنمائی کو آپ پروسیس میں لاتے ہیں تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ فوراً سے ہی سارے کام حل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی کام بالکل فوراً سے نہیں ہوتا۔ ہر کام میں محنت لگتی ہے۔ ہر کام کو سٹیپ بائی سٹیپ اچھے طریقے سے کیا جائے تو وہ اچھے رزلٹ لے کے آتا ہے۔ رہنمائی کے اندر وظائف ہوتے ہیں، سٹیپس ہوتے ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ ان کو پروسیس میں لایا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا نیکسٹ ہے مدد۔ اس سے مراد فرد کی مدد کرنا ہے۔ یہ مدد ایک فرد بھی فراہم کر سکتا ہے اور ادارے یا تنظیمیں بھی اس میں چند ایک شعبہ جات بھی شریک ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مدد کے اندر آپ کس سے مدد لے سکتے ہیں؟ اس کے اندر آپ کسی فرد سے۔ فرد میں کون ہو سکتا ہے؟ اپنے پیرنٹس یا کوئی بڑا بہن بھائی، ٹھیک ہے، یا پھر کسی انسٹیٹیوشن یا کسی سوشل ورک انسٹیٹیوشن سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ادارے جیسے کاؤنسلنگ سینٹرز، سوشل ورکرز اور اس طرح کی، ٹھیک ہے، اور ان سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ مثلاً طب نفسی انہوں نے یہاں پہ اردو میں نام بتایا، جیسے مثلاً طب نفسی، نفسیات، سائیکیٹرسٹ، سوشل ورکر، نفسیاتی علاج وغیرہ سے استفادہ کر کے افراد کو خصوصی امداد یعنی یہ مدد کی جمع فراہم کرتے ہوئے ان کی مسائل کا حل کرنا اور ان کا علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آ گیا مدد کا پروسیس، کیونکہ پہلے رہنمائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کا پروسیس ہوتا ہے۔ آپ پہلے کسی کے پاس جاتے ہیں، پروسیس کے اندر سٹیپ 1 کیا ہے؟ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، سٹیپ 2 اور سٹیپ 3 وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مدد کے اندر کون لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں ان کے نام بتائے گئے ہیں۔ اب یہاں پر ہے فرد، انڈیویجول۔ اس کا اشارہ اس فرد کی طرف ہے جسے اسکول میں طالب علم اور اسکول کے باہر مشار کہا جاتا ہے اور اسے امداد
کی ضرورت ہوتی ہے۔ امداد یعنی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے آپ اور اپنے ماحول کون ہے؟ دنیا ہے آپ کے آس پاس کی۔ اپنے آپ اور اپنے ماحول سے آگاہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ مشیر کون ہے؟ مشورہ دینے والا۔ مشار کو آگاہ کرتا ہے، مشار جو مشورہ لے رہا ہے، مشیر جو مشورہ دے رہا ہے۔ یہ مشار کو آگاہ کرتا ہے کہ وہ کون ہے، اسے اپنی ذات اور اپنی خصوصیات سے روشناس کراتا ہے۔ ماحول سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد بستے ہیں اور ان کے ساتھ میں اس کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ مختلف نفسیات دانوں کے اوپر بیان کی گئی رہنمائی کی تعریفوں کے متعلق کوئی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ رہنمائی کسی ماہر اور تجربے کار فرد کی طرف سے کسی دوسرے فرد کو اپنے بارے میں درست فیصلے کرنے اور اپنے مسائل کو خود حل کرنے اور اپنے ماحول سے مطابقت کرنے کے سلسلے میں دی جانے والی مدد ہے۔ یعنی کہ سمپلی وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فرد دوسرے فرد سے مشورہ لیتا ہے، یعنی کہ اپنے بارے میں تھوڑا کوئی بات پوچھتا ہے، یعنی کہ اوپینین لیتا ہے تو اور وہ دوسرا اس کو بتاتا ہے، تو یہ رہنمائی کا عمل ہوتا ہے۔ بس رہنمائی کا مقصد کسی فرد کو خود اختیار یعنی کہ رہنمائی کا ایک جو مقصد ہے وہ کسی فرد کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے، اپنے مسائل کو از خود حل کرنے کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ گویا رہنمائی ایک ایسی معاونت ہے جو ہر ضرورت مند کو فراہم کی جاتی ہے۔ نیز اس کا دائرہ کار صرف تعلیمی پیشہ ورانہ اداروں اور خانگی مسائل تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی زندگی کے تمام شعبوں مثلاً تعلیمی اور پیشہ ورانہ اداروں اور خانگی کے علاوہ کارخانوں، ہسپتالوں، فوج، جیل خانہ جات اور معاشرتی زندگی کے وغیرہ پر محیط ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رہنمائی کا عمل ہے یہ صرف اسٹوڈنٹس اور جاب پرسنس کے لیے نہیں ہے، رہنمائی کا عمل ہر ایک کے لیے ہے، ہر کوئی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اور جس کے لیے انہوں نے نیچے پہ جگہ بھی دی ہوئی بتایا بھی گیا ہے کہ کون کون لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ رہنمائی کسی کے لیے فکس نہیں ہے کہ صرف وہی لوگ حاصل کریں۔ رہنمائی ہسپتالوں کے لوگوں، فیکٹری پرسنز، فوج میں دی جاتی ہے۔ رہنمائی اصل میں ہے کیا؟ رہنمائی یعنی کہ جیسے آپ کوئی نئی جاب جوائن کرتے ہیں، جیسے فوج میں نیو لوگ بھرتی ہوتے ہیں تو ان کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹریننگ رہنمائی ہوتی ہے۔ ان کو ٹریننگ کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ ان کو پتہ لگے کہ وہ کیا کرنے آیا ہے یہاں پہ، ان کا کام کیا ہے۔ تو وہ جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ ہاسپٹل میں کیسے؟ ڈاکٹرز اور نرس سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر نرس بننے کے لیے ان کو ایجوکیشن لینی پڑتی ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں رہنمائی لینی پڑتی ہے کہ وہ کیسے بنے اور ان کو کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں رہنمائی ہے۔ اب ٹیچر بننے کے لیے بھی وہ پڑھتا ہے، اس کے بارے میں جانتا ہے، ایسے ہی یہ ساری چیزیں رہنمائی ہوتی ہیں۔ یہ ٹریننگ ملنا یہ بھی آپ کی ایک رہنمائی ہے۔ اسکول جانا، کالج جانا، نئی چیزیں سیکھنا وہ بھی ایک رہنمائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور رہنمائی کوئی لمیٹڈ چیز نہیں ہے۔ آغاز میں رہنمائی کا تعلق افراد کو پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مطابق موضوع پیشے کے انتخاب میں مدد دینے سے تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹارٹنگ میں جب شروعات ہوئی رہنمائی دینے کا عمل، تو سب سے پہلے لوگوں کو رہنمائی ایسے دی جاتی تھی کہ ان کو صرف ان کی ٹیلنٹس اور سکلز بتائے جاتے تھے، ان کو ایگزامن کر کے کہ کون سا آپ کو چوز کرنا چاہیے، کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے آپ کی سکلز کے حساب سے، آپ کے ٹیلنٹ کے حساب سے، اور کیا آپ کو آگے کس فیلڈ کو آپ کو چوز کرنا چاہیے۔ جونز 1930 کے خیال میں اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں کو آوارگی اور جرائم پسندی سے بچایا جائے۔ جونز 1930 کہتے ہیں کہ ان کا جو مقصد تھا نا رہنمائی کرنے کا، ان کا مقصد تھا کہ جو نوجوان نسل ہے ان کو رہنمائی زیادہ دی جائے تاکہ وہ آوارہ نہ ہو جائیں، کو بحیثیت مجموعی زندگی کے ہر شعبے میں مدد فراہم کرنے کی جانے لگی۔ اس سے فرد کی معاشرے کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے میں مدد، حوصلہ افزائی اور اسے اسی طرح کا شہری بنانے کی کوشش کی جانے لگی کہ وہ معاشرے کے لیے بہتری اور اپنے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنے۔
یعنی کہ رہنمائی کا عمل اس لیے شروع ہوا تاکہ فرد برے کاموں میں لگنے کے بجائے اپنی زندگی کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اس کا مقصد وہ اپنے مقصد کو پہچانے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے، اس لیے یہ عمل شروع کیا گیا۔ اب سکس لاسٹ ڈیفینیشن ہے فرینک پارسنس کی۔ رہنمائی کے معنی فرد کو مفید اور پرمسرت زندگی کے لیے تیار کرنا اور اسے پیشہ ورانہ غلطیوں اور خرابیوں سے بچائے رکھنا ہے۔ لہٰذا فرینک پارسنس اس رہنمائی کو پیشہ ورانہ رہنمائی قرار دیا ہے۔ فرینک پارسنس نے رہنمائی کو کہا کہ پیشہ ورانہ رہنمائی کیوں؟ یہ رہنمائی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو پیشہ ورانہ یعنی کہ اسکل سے بھرپور اور ٹیلنٹڈ انسان بناتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر بہت سارے اسکلز ہو سکتے ہیں، تو اب اس لیے اس کو کہتے ہیں پیشہ ورانہ، یعنی کہ انسان کو کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تو آج کا لیکچر تھا یہ ڈیفینیشنز پر، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔